اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. پیچھے منافقین کا بیان تھا، اس کے بعد یہودیوں کا بیان تھا. اب آگے بھی یہودیوں کا اور اہل کتاب کا بیان ہے کہ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا، یہودیوں کا یہ کہنا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا، قرآن پر یہ اعتراض تھا ان کا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ایک بارگی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دی ایک ہی دفعہ میں. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، لیکن جو تورات دی گئی وہ ایک بارگی میں پوری دی گئی، جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آئے گا. تو اسی طریقے پر ان کا یہ اعتراض تھا کہ اسی طریقے پر تمہارے اوپر جو کلام یا کتاب نازل ہو رہی ہے تو وہ ایک بارگی کیوں نہیں آتی، وہ ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں آتی. اور مقصد اس اعتراض کرنے کا یہ تھا کہ یہ کلام جو تم سناتے ہو یہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ تمہارا بنایا ہوا ہے. اصل مقصد اس اعتراض کرنے کا یہ تھا. تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی قرآن مجید سے متعلق اس اعتراض کا جواب دیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کہ مشرکین نے، کفار نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے اوپر قرآن ایک ہی دفعہ میں. تو وہاں پر بھی اس کا جواب دیا ہے اور یہاں پر بھی اہل کتاب کے حوالے سے جواب دیا ہے. اور اس جواب کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرح تو اللہ رب العزت نے الزامی طور پر جواب دیا ہے اور ایک طرح تحقیقی طور پر جواب دیا ہے. تحقیقی طور پر جو جواب دیا ہے وہ آگے آئے گا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ سے. یہاں سے اللہ رب العزت نے الزامی جواب دیا ہے اس اعتراض کا کہ جو انہوں نے یہ کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک بارگی ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کیا گیا جیسا کہ تورات کو نازل کیا گیا. اللہ رب العزت نے الزامی جواب یہ دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیلی جواب ہے آپ پڑھیں گے ابھی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اصل میں یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کلام کی حقیقت کو جانیں اور اس کلام کی صداقت کو جانیں، بلکہ ان کا مقصد محض اور محض اعتراض ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تو خود تورات کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اللہ رب العزت کے اوپر بھی اعتراضات کیے. تو گویا یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ یہ لوگ تو اصل میں ہیں ہی اعتراضات کرنے والے اور صحیح چیزوں کو بھی ٹیڑھا ثابت کرنے والے. تو جو لوگ اس قسم کے ہوں تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی صحیح چیز کو تسلیم کریں گے اور اس کو صحیح مانیں گے. اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی مقصود ہے اور دوسرے اور لوگوں کے سامنے بھی یہ واضح کر دینا مقصد ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض محض اعتراض ہے، اس کے پیچھے صداقت کو جاننا نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے تحقیقی جواب بھی دیا ہے اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا اعتراض محض اعتراض ہے، صداقت جاننا مقصد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کی جو شرارتیں تھیں پہلے بعد میں مختلف موقعوں پر نبیوں کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ رب العزت کی کتابوں کے ساتھ،
اس کو اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر ذکر فرمایا ہے، جس سے اللہ رب العزت یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ رب العزت کے کلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے نبی اور رسول کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام کی صداقت اور سچائی کو جاننے کے لیے کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، سچائی کو جاننے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں یہ تو ہیں ہی اعتراضات کرنے والے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر بھی اعتراضات کیے، اللہ رب العزت پر بھی اعتراضات کیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پہلے ان کا سوال اور اعتراض ذکر فرماتے ہیں، اس کے بعد الزامی جواب ذکر فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یسألوک اہل الکتاب، تجھ سے مانگتے ہیں کتاب والے کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تو اتارے ان کے اوپر کتاب آسمان سے۔ لکھی کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے مجموعے کو، کتاب کے معنی لکھنے کے بھی آتے ہیں، اور جو لکھا ہوا مجموعہ ہوتا ہے اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ کتاب بمعنی اس میں مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اور کتاب بمعنی مکتوب یعنی بمعنی اس میں مفعول بھی استعمال ہوتا ہے۔ کتاب لکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کتاب لکھے ہوئے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح تورات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے کوہ طور سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی اسی طریقے پر کتاب لائیں آسمان سے۔ تو یسألوک اہل الکتاب، مانگتے ہیں یعنی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اس طرح کریں اگر آپ سچے نبی ہیں تو یسألوک اہل الکتاب، آپ سے مانگتے ہیں کتاب والے کہ آپ اتاریں ان پر کتابا من السماء، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے اس اعتراض کا صحیح جواب ہو جائے تو یہ مان لیں گے، اور یہ اعتراض کو یہ صداقت جاننے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراضات کیے، اللہ کے متعلق بھی انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، سو انہوں نے مانگا موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑا۔ موسیٰ سے تو انہوں نے جو سوال کیا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز کا موسیٰ سے انہوں نے سوال کیا اور مانگا، مطالبہ کیا۔ کیا کیا انہوں نے مطالبہ، کیا سوال کیا؟ فقالوا، سو انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دکھا اللہ ظاہری طور پر۔ جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر، تورات کی تختیاں لے کر، تو بنی اسرائیل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں یہ یقینی نہیں آتا کہ یہ اللہ نے جو ہے وہ دی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ خود ہی یہ درخواست کی تھی کہ اب ہمیں شریعت لا دو، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات لا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ان سے۔ بہرحال تفصیلی بات ہے وہ آگے بھی آئے گی اور کچھ آ بھی چکی ہے۔ تو وہاں سے واپسی پر جب تورات لائے لکھی ہوئی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ یقینی نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم طور پر چلو میرے ساتھ، اور وہاں میں یہ تمہاری تسلی کرا دیتا ہوں کہ یہ تورات جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پر ان کو لے گئے تو وہاں اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئی
جس میں ان کی یہ تسلی کرائی گئی کہ یہ کتاب میری جانب سے ہے، تورات میری جانب سے ہے، لیکن ان کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آواز کس کی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کو ظاہری طور پر دکھاؤ۔ یہ واقعہ آگے بھی تفصیلی طور پر آئے گا، پیچھے بھی کچھ گزرا ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے بطور سزا کے ایک بجلی کی کڑک بھیجی اور اس سے وہ لوگ مر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو فرمایا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، سو سوال کیا موسیٰ سے انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا، فقالوا، سو انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ جہرتن، دکھا ہمیں اللہ ظاہری طور پر، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، سو ان کو پکڑ لیا بجلی، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صاعقہ، صرف بجلی کو نہیں کہتے، وہ جو آسمان میں جو بجلی ہوتی ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ تو بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بجلی کی کڑک ان کے اوپر گری، بظلمہم، ان کے ظلم کے وجہ سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ ان کو جو یہ سزا ملی اس میں اللہ رب العزت کا کوئی قصور نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ ان کا اپنا ظلم تھا، اپنی ناانصافی تھی، اپنا غلط سوال اور غلط مطالبہ تھا، ایسا مطالبہ جو ظلم پر مبنی تھا، یعنی کہ ناحق مطالبہ۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا، لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دیکھا معراج کے موقع پر، تو اس میں کافی تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اسی موقع پر اس کو عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ پائے، اس کی بھی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ جو مطالبہ تھا یہ ظلم پر مبنی تھا، ناحق تھا، تو اس ناحق مطالبے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ان کے اوپر یہ عذاب پڑا۔ وہ تو اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور درخواست پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، سو ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ جو واقعہ ہے بجلی کی کڑک والا، اور یہ جو واقعہ ہے بچڑے کو پوجنے والا، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بجلی کی کڑک والا واقعہ بعد میں ہوا ہے اور بچڑے کو پوجنے والا واقعہ پہلے ہوا ہے، کیونکہ بچڑے کو پوجنے والا واقعہ اس موقع پر ہوا ہے کہ جس موقع پر طور پر گئے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اس دوران ان کی قوم میں بت پرستی یعنی بچڑا پرستی یہ پھیل گئی، سامری نے پھیلائی، اس کی بھی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ جو بجلی کی کڑک نے جو پکڑا تھا یہ تو واقعہ ہے جب وہ تورات لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے تھے اور اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو طور پر لے گئے تھے تسلی کرانے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلا والا جو واقعہ ہے وہ بعد کا ہے،
اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ پہلے کا ہے. تو یہ جو ثم کا لفظ ہے یہ پھر کس اعتبار سے ہے؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے الفاظ کے اعتبار سے کہ جیسے شاید یہ جو پہلا والا ہے یہ پہلے ہوا ہے اور جس کا ذکر بعد میں ہوا ہے تو شاید وہ بعد میں ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم جو ہے یہاں پر یہ جو تراخی کے لیے ہے، یعنی ایک کے بعد ایک کے کچھ دیر بعد ایک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ کہلاتا ہے یہ جو ترتیب ہے یہ واقعات میں ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ ذکر میں ترتیب ہے، بیان کرنے میں ترتیب ہے. یہ جو ثم جو ترتیب بتا رہا ہے کہ بھئی ایسا اور پھر ایسا، تو یہ واقعات میں ترتیب نہیں ہے، کیونکہ واقعات میں تو اس طرح کی ترتیب نہیں ہے بلکہ الٹ ہے اس کے. تو یہ کہلاتا ہے کہ یہ ترتیب ہے ذکر میں اور بیان کرنے میں، یعنی اللہ رب العزت اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، پہلے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں پھر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. یعنی تم نے پہلے یہ واقعہ سنا اب یہ واقعہ سنو، تم نے پہلے یہ واقعہ سنا اب یہ واقعہ سنو. تو یہ کہلاتا ہے ترتیب ذکری، یعنی ذکر کرنے میں ترتیب ہے اور بیان کرنے میں یہ ترتیب ہے. تو اللہ رب العزت اس کو بیان کرنے میں الٹ بیان کر رہے ہیں، پہلے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو بعد میں ہوا ہے اور بعد میں اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو پہلے ہوا ہے. تو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس دلیلیں. دلیلیں کس بات کی؟ تورات تو ابھی تک نہیں آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں تو آ چکی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیلیں آ چکی تھیں، بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے، لاٹھی کا معجزہ دیکھ چکے تھے، ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ دیکھ چکے تھے، فرعون سے کیسے اللہ رب العزت نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمندر کو پھاڑ کر، وہ معجزہ بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے. تو یہ ساری دلیلیں دیکھ چکے تھے موسیٰ جو بنی اسرائیل تھے وہ. تو بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ گئی تھیں پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے. اور یہ واقعہ ہوا تھا جب بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تھے اور فرعون سے نجات پا چکے تھے. تو یہاں دلیلوں سے مراد جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے وہ دلیلیں مراد ہیں. تو وہ ان کے پاس آ گئے تھے، وہ دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جو یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کوئی صداقت جاننے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تو طبیعت ہی ایسی ہے، یہ تو اسی طرح کرتے رہے ہیں. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر بھی ان کا اعتماد نہیں تھا اور شکوک و شبہات تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو معبود بعد اس کے کہ ان کے پاس دلیلیں آ گئیں. پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مہربانی کی، فعفونا عن ذلك، سو ہم نے ان کو معاف کیا، سو ہم نے درگزر کی اس سے. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا موسیٰ کو کھلا غلبہ. یہ جو سلطان مطلب غلبے کو کہتے ہیں، مبین مطلب واضح اور ظاہر. تو یہ جو سلطان ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سلطان کے اصل معنی میں نے بتایا غلبہ کے. تو معجزات جو ہوتے ہیں اس کو بھی سلطان کہتے ہیں، حکومت جو ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کو بھی سلطان کہتے ہیں. جو دلیلیں ہوتی ہیں، دلیلیں، اس کو بھی سلطان کہتے ہیں. دلیلوں کو سلطان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دلیل کے ذریعے غلبہ ہوتا ہے. جس کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں اس کی بات غالب ہوتی ہے. اور طاقت کو سلطان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طاقت کی وجہ سے غلبہ حاصل ہوتا ہے. تو سلطان اصل میں غلبے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر سلطان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر سلطان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں اور تورات بھی ہو سکتی ہے. تورات
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، شکوک و شبہات پیدا کیے، اعتراضات کیے۔ فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دیا موسیٰ کو کھلا غلبہ۔ اور یہاں کھلے غلبے سے مراد جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر اور فرعون پر جو کھلا غلبہ عطا فرمایا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور، ان کے وعدے کے سبب۔ میثاق کہتے ہیں پکا کرنے کو، وثوق کہتے ہیں پکا کرنے کو، میثاق جو چیز پکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ وعدہ بھی چونکہ پکا ہوتا ہے اس لیے میثاق، وعدے کو بھی میثاق کہتے ہیں۔ وعدہ جو ہوتا ہے وہ پکا قول ہوتا ہے، پکی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی میثاق کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر چکے تھے، یہ وعدہ کر چکے تھے کہ آپ ہمیں بنی اسرائیل، ہمیں فرعونیوں سے نجات دلائیے اور پھر ہمارے کو اللہ رب العزت کے احکامات لائیے ہمارے پاس، ہم ان کو مانیں گے، ہم ان کو مانیں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو جب وعدہ کیا اور تورات اس وعدے کے مطابق لائی گئی، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، اس میں احکامات مشکل ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر زبردستی کی، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ یوں کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا، زور سے، طاقت سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے دیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات دیکھیں، میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کیونکہ پیچھے یہ آیت گزری ہے، تو وہاں پر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ تورات کے قبول کرانے میں زبردستی کیوں کی گئی، تورات کے قبول کرانے میں زبردستی کیوں کی گئی، حالانکہ بظاہر دین کے قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہاں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ دین کو قبول کرانے میں زبردستی نہیں تھی، بلکہ دین تو یہ قبول کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا دین تو قبول کر چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مہربانیاں بھی فرمائی تھیں، انعامات بھی فرمائے تھے، فرعونیوں سے نجات بھی دی تھی۔ اب مسئلہ تھا دین کو قبول کر لینے کے بعد انہی کے وعدے کے اوپر، انہی کی درخواست کے اوپر جب اللہ رب العزت نے تورات دی تو اس کے ماننے کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے زبردستی کرائی گئی کہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اب رہا یہ کہ یہ جو بلند کیا طور کو ان کے اوپر، تو یہ کس طرح کیا؟ تو اس میں عام طور پر تو مفسرین اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر معلق کر دیا، معلق کے الفاظ لکھتے ہیں عام طور پر مفسرین، اور معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ لٹکا ہوا، یعنی نہ اوپر سے جڑا ہوا نہ نیچے سے جڑا ہوا، کوئی ایسی چیز جو نہ اوپر سے جڑی ہوئی ہو نہ نیچے سے جڑی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں معلق، لٹکنا۔ تو عام طور پر مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ طور کو معلق کیا، لیکن قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ معلق کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ رفعنا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ہم نے ان کے اوپر بلند کیا۔ اب یہ بلند کیے جانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عام مفسرین لکھتے ہیں کہ گویا آسمان و زمین کے درمیان اس کو معلق کر دیا ان کے سروں پر، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ طور جو ہے پہاڑ تھوڑا کھسک آیا ہو، اس کی پلیٹیں، اس کی پرتیں تھوڑی کھسک گئی ہوں اور ان کے سروں پر آ گئی ہوں. یعنی پہاڑ اپنی جگہ پہاڑوں ہی کے اندر ہو، پہاڑوں ہی کے ساتھ ہو، لیکن تھوڑا وہ کھسک گیا جس کی بنا پر وہ ان کے سروں پر آ گیا. یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ہم نے ان کے سروں پر اٹھا دیا، بلند کر دیا. تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اللہ رب العزت نے یہ زبردستی کی ان کے ساتھ، اور یہ کس وجہ سے کی؟ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے وعدے کے سبب. چونکہ ان کا وعدہ تھا، اس وجہ سے ان کا وعدہ تھا کہ آپ ہمیں بنی اسرائیل سے نجات دلائیے، ہم اللہ رب العزت کے احکامات مانیں گے. اور بعض مفسرین نے اس انداز پر ترجمہ کیا ہے کہ طور کو ان کے اوپر ہم نے بلند کیا ان سے وعدہ لینے کے لیے، وعدہ لینے کے لیے. جیسے شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ واسطے قول لینے، اور اسی طرح فتح محمد جالنی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ان سے عہد لینے کو، یعنی بِمِيثَاقِهِمْ کا ترجمہ وعدہ لینے کے لیے، یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اور مفسرین نے اس طرح بھی اس کی تفسیر کی ہے. یہ دوسری تفسیر ہوئی کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا اس وجہ سے کہ ہم ان سے وعدہ لے سکیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلے سے کوئی وعدہ نہیں تھا، اب وعدہ لینے کے لیے اور اب پکا کرنے کے لیے. لیکن میں نے پہلے تفسیر بیان کی کہ پہلے سے وعدہ ہوا تھا، اس وعدے کی وجہ سے، یعنی میں نے جو پہلی تفسیر کی ہے وہ کی ہے وجہ اور سبب کا ترجمہ کر کے، کہ ان کے اوپر ہم نے طور کو بلند کیا اس سبب سے اور اس وجہ سے کہ وہ وعدہ پہلے دے چکے تھے. ان کے وعدے کے سبب سے، ان کے میثاق کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا. یعنی کہ پہلے سے وعدہ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ہم نے طور کو بلند کیا. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم بِمِيثَاقِهِمْ کا ترجمہ کریں گے کہ وعدہ لینے کے لیے، یعنی ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا اس لیے کہ ان سے وعدہ لے سکیں، ان سے وعدہ لیا جائے کہ مانو اس کو اور وہ وعدہ کر لیں. بہرحال یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن پہلی والی تفسیر مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے. تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان کے وعدے کے سبب سے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا ان کو کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سے کہ جب وادی تیہ میں جو ہے وہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اکتا گئے، تو انہوں نے مسور کی دال، پیاز وغیرہ اس طرح کے مطالبے کیے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تمہیں شہر میں ملیں گی، اور شہر میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. اس کا ذکر بھی پیچھے بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. تو یہ بھی ہم نے ان کو حکم دیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے حدود سے تجاوز کیا. بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، سرین کے بل، کولے کے بل جو ہے وہ داخل ہوئے دروازے میں. تفصیلی طور پر یہ پیچھے بھی گزرا ہے، آگے بھی آئے گا. تو وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا ان کو کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان کو کہ مت تجاوز کرو ہفتے میں. یہ بھی ایک الگ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی دریا کے کنارے، وہاں پر مچھلیاں پکڑتے تھے وہ لوگ. یہ بھی پیچھے تفصیل کے ساتھ گزرا ہے، آگے بھی آئے گا. تو ہفتے کے دن شکار منع تھا اور عبادت کا دن مقرر تھا. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ انہوں نے نالیاں بنا لی، تالاب بنا لیے، نالیاں بنا لی. مچھلیاں جو ہے وہ ان نالیوں کے ذریعے تالاب میں آ جاتی، تو ہفتے کے دن یہ ان نالیوں کو بند کر دیتے اور پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیتے. گویا ظاہر یہ کر رہے تھے کہ ہم نے
جو شکار کیا وہ تو اتوار کو کیا، ہفتے کو نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں تو ہفتے ہی کو انہوں نے وہ نالیاں بند کی جو کہ اصل وجہ اور سبب بنی مچھلیوں کے شکار کی۔ تو بہرحال پیچھے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اور آگے بھی آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں قرآن نے بھی اس کو مختصراً ذکر کیا ہے، میں بھی مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا، شکار منع تھا، انہوں نے شکار کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی حکم عدولیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی شرارتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تو وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان کو کہ مت تجاوز کرو ہفتے میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے گاڑا عہد۔ یہ سب باتوں کا نبیوں کی زبانی جو ہے وہ گاڑا عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ آگے اور بھی ان کی شرارتیں ذکر ہیں اور نافرمانیاں ذکر ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے اس کو دہرا کر پورے مجموعے کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نافرمانیوں سے بچائے۔